تو رتن صاحب اجازت دیں مجھے ایک جملہ کہنے کی کہ اس وقت صرف ایک رتن نہیں، ہم سب کے سب رتن ہیں، ہم سب کے سب آل محمد کے رتن ہیں، ہم دربار آل محمد کے رتن ہیں۔ تو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا ابھی جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اللہ نے نام علی کو زندگی کی پہچان بنایا ہے، اور میں آپ سے توجہات، اور کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ ذاکرین تشریف فرما ہیں، یہ مولا کے بڑے مقبول اور بڑے منظور نظر ذاکرین ہیں، یہ میری بات پر ساتھ کریں گے اور میری بات کی تائید کریں گے، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ باتیں صرف خطابت نہیں ہیں، جتنے جملے کہہ رہا ہوں سب حقیقت ہے۔ ہم تو خطابت میں بھی حقیقت ہی بیان کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ حقیقت سن کے بھی کچھ لوگ مکر جاتے ہیں، اور غدیر میں حقیقت کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ مکر گئے تھے۔ تو دیکھیے، نام علی زندگی کی پہچان ہے، نام علی بندگی کی پہچان ہے، نام علی نبوتوں کی پہچان ہے، نام علی سیادتوں کی پہچان ہے، نام علی نجابتوں کی پہچان ہے، نام علی رسالتوں کی پہچان ہے، نام علی لوح کی پہچان ہے، نام علی قلم کی پہچان ہے، نام علی عرش کی پہچان ہے، نام علی کرسی کی پہچان ہے، نام علی جنتوں کی پہچان ہے، نام علی اہل جنت کی پہچان ہے، نام علی ملائکہ کی پہچان ہے، نام علی رسولوں کی پہچان ہے، نام علی فرشتوں کی پہچان ہے، نام علی سدرہ کی پہچان ہے، نام علی طوبہ کی پہچان ہے، نام علی قاب قوسین کی پہچان ہے، نام علی ولایتوں کی پہچان ہے۔ نہیں، اب جملہ میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ نام علی اس کے ہونے کی پہچان ہے۔ توجہ فرمائی، بہت مختصر بات ہے، اور میرے بعد دو بڑے ذاکر آپ کے ساتھ خطاب فرمائیں گے، میں بس ان کی تمہید کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، میں خود ان سب کو بہت شوق سے ذات علی اور نام علی اس کے ہونے کی پہچان ہے، نہیں تو کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہے، علی نے ہو کے بتایا کہ وہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں، بس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں آگے، 15-20 منٹ آپ کو زحمت دوں گا اور بس جملے آپ سماعت فرماتے جائیں، اسی لیے قرآن نے، دیکھیں یہ دل ہے نا ہمارا، یہ دل اللہ کا بنایا ہوا، ہم نے نہیں بنا لیا یہ دل خود بخود، اس دل میں دو جذبے اللہ نے رکھے، ایک محبت کا جذبہ اور ایک نفرت کا جذبہ۔ چپ ہو گئے آپ نام نفرت سے؟ بھائی محبت، اس دل میں دو جذبے ہیں، محبت بھی ہے نفرت بھی ہے، یعنی اسی دل سے محبت بھی کی جاتی ہے اور اسی دل سے نفرت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ ہی نے دل بنایا اور اللہ ہی نے اس دل میں محبت بھی رکھی اور اللہ ہی نے اس دل میں نفرت بھی رکھی۔ آپ کی خاموشی بالکل صحیح ہے کہ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہی نے نفرت رکھی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی نے نفرت کو بھی خلق کیا۔ اگر میرے جملے پر کسی کو اعتراض ہو تو کلمے سے لا کو ہٹاؤ۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں آپ، کلمے سے لا کو ہٹاؤ۔ یہ لا جو ہے یہ نفرت کا اعلان ہے کہ بتوں سے نفرت، بتوں سے نفرت۔ بہت بڑے عالم دین شیخ صدوق دربار میں بیٹھے ہوئے، خدا بندہ کا دربار ہے، اور دائیں بائیں بہت سے علماء بھی بیٹھے، علماء ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ ایسے میں ایک عالم نے کھڑے ہو کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیں اعتراض ہے شیخ صدوق پر۔ کہا کیا اعتراض ہے؟ ان سے اعتراض کرو۔ کہا بات یہ ہے کہ صرف یہ علی سے محبت کرے، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ علی کے اقرار کے ساتھ کسی کا انکار بھی کیا جائے؟ دیکھیں زمانہ بڑا نازک ہے تو باتیں آپ خود بخود سمجھتے چلے جائیں، سلامت رہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ضروری ہے کہ علی کے اقرار کے ساتھ کسی کا انکار بھی کیا جائے؟ صرف علی کا اقرار کر لینا کافی ہے، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ علی کا اقرار اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کسی کا انکار نہ کر دے۔ بادشاہ نے کہا بھائی شیخ صدوق پوائنٹ تو ویلڈ ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب اس کا جواب دیجئے۔ شیخ کھڑے ہو گئے، کہا کہ بات اتنی سی ہے اور جواب صرف اتنا سا ہے کہ صرف اللہ کا اقرار کر لینا اگر کافی ہوتا تو کبھی بھی کلمے میں لا نہ ہوتا۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔
کہا کہ صرف اللہ کا اقرار کافی ہوتا تو کبھی بھی بتوں کا انکار نہ رکھا جاتا، اور پھر انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، پہلے انکار کرو اور پھر اقرار کرو، توجہ فرمائی۔ تو یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے، اور یہی میری تقریر کا موضوع اور اسی پر بات ختم۔ یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے، جذبہ محبت بھی اور جذبہ نفرت بھی۔ اب جب اللہ نے یہ جذبے تخلیق کیے ہیں تو یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس سے چاہیں محبت کر لیں اور جس سے چاہیں نفرت کر لیں۔ یہ بھی اللہ ہی بتائے گا کہ کس سے محبت اور کس سے نفرت، اپنی طرف سے طے نہیں کرنا، کس سے محبت اور کس سے نفرت۔ پروردگار کس سے محبت کی جائے، پروردگار کس سے محبت کی جائے، اور بارہلا تو اپنی زبان سے بتا کہ کس سے محبت کی جائے۔ تو سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ان کو میرا سلام ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے اسی ایمان کی محبت سے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے۔ تو محبت کرنا ہے ایمان سے، صرف ایک سے، اور وہ ایک ہے ایمان، وہ ایک ہے ایمان۔ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، اور جب پوری آیت پڑھوں گا تو آپ سے دعا لے لوں گا۔ محبت کرنا ہے ایک سے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو، اور اسی ایمان کی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے۔ پروردگار یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے کیا؟ ذرا بتا دو دے کہ ایمان کیا ہے۔ آواز آئی آیت اتارنا ہمارا کام، آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو۔ اسی دن کے لیے ہم نے منع کیا تھا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، جاؤ آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو۔ ہم نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تشریح کر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا بس میری طرف دیکھتے رہنا، میں نہ معلوم کب اچانک ایمان کی تفسیر کر جاؤں گا، اور تم اگر دائیں یا بائیں دیکھنے میں لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ تم دائیں بائیں دیکھتے رہ جاؤ اور میں ایمان کی تفسیر کر بھی جاؤں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، تو بس مجھے دیکھتے رہنا۔ ہم پیغمبر کو دیکھتے رہے۔ ایک بار دعوت ذوالعشیرہ آئی، ہم نے سمجھا آج ایمان کی تفسیر ہو جائے گی، دعوت بھی گزر گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ ایک بار پیغمبر طائف کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزرے، ہم نے کہا شاید طائف کی گلیوں میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، طائف کی تبلیغ بھی گزر گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ ایک بار ہجرت کا بستر سجا، ہم نے کہا شاید ہجرت کے بستر کی رات ایمان کی تفسیر ہو جائے، شب ہجرت بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ صبح ہجرت آ گئی، پیغمبر مدینے میں آ گئے، ہم نے کہا شاید صبح ہجرت ایمان کی تشریح ہو جائے، لیکن صبح ہجرت بھی گزر گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی۔ ایک بار جنگ بدر کا میدان سجا، ہم نے کہا شاید آج ایمان کی تفسیر ہو جائے، جنگ بدر بھی فتح ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ جنگ احد کا میدان سجا، ہم نے کہا شاید جنگ احد میں ایمان کی تفسیر ہو جائے، جنگ احد بھی فتح ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی۔ ایک بار جنگ خندق کا میدان سجا، کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تو ایک بار برابر سے شیر بلند ہوا، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ۔ اب میری طرف دیکھیے گا، روایت میں لفظ لکھے ہوئے، پیغمبر نے ایسے کہا، ہلکا سا اشارہ، ایسے کہا، یہ نہیں کوئی لفظ نہیں کہا زبان سے، علی انتظار، پھر کہا انا لہو یا رسول اللہ، علی رک جاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تیسری مرتبہ پھر علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ۔ تینوں مرتبہ علی نے حجت تمام کی، اور جب کوئی اور نہ بولا تو ایک بار پیغمبر نے کہا ہاں ہاں علی جاؤ، تم ہی اس کے لیے ہو،
اب جو علی چلے تو پیغمبر نے کہا ایسے نہیں، رک جاؤ علی، ہم تمہیں تیار کریں گے، ہم تمہیں سجائیں گے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے علی کے سر پر امامہ رکھا، اپنے ہاتھ سے علی کی کمر میں پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی اور کہا جاؤ علی جاؤ۔ اب جو علی چلے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں، یہ کل ایمان۔ چلے تو پیغمبر نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے خندق کے دن ایمان کا ترجمہ کیا، ایمان کا ترجمہ کیا، خندق کے دن ایمان کا ترجمہ کر دیا نا پیغمبر نے۔ تو از روئے صداقت لسان رسول، زبان رسول کی صداقت کے تحت اب مجھے یہ حق حاصل ہو چکا ہے کہ میں چاہے تو ایمان کو علی کہوں، جی سلامت رہے، یا علی کو ایمان کہوں، ایک ہی بات۔ میرے نوجوان دوست میرا ساتھ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ اب چاہے ایمان کو علی کہوں یا علی کو ایمان کہوں، ایک ہی بات ہے کہ نہیں؟ مجھے پیغمبر نے اجازت دے دی کہ اب ایمان کا میں نے ترجمہ کر دیا کہ ایمان اگر لکھی ہوئی شکل میں ہو تو 5 حروف کا مجموعہ، اگر لکھی بھی ملفوظی شکل میں ہو، مکتوبی شکل میں ہو تو ایمان 5 حروف سے مل کر بنتا، اور اگر ایمان مجسم ہو تو یہ علی۔ بات واضح ہو گئی؟ آگے یہاں تک میرے ساتھ زینہ بزینہ۔ تو اب ایمان کا ترجمہ ہے علی اور علی کا ترجمہ ہے ایمان۔ تو جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا تو قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ مترجم نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، بے کا بھی ترجمہ، اسم کا بھی ترجمہ، رحمان کا بھی ترجمہ، رحیم کا بھی ترجمہ، قل کا بھی ترجمہ، هو اللہ کا بھی ترجمہ، احد کا بھی ترجمہ، ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا۔ لیکن جب قرآن میں لفظ ایمان آتا ہے تو ترجمے میں ایمان ہی لکھ دیتا ہے۔ سلامت رہے میرے بزرگ، سلامت رہے۔ جب قرآن میں لفظ ایمان آتا ہے تو ترجمے میں ترجمہ لکھنے والا ایمان ہی لکھ دیتا ہے۔ تو جب پیغمبر نے اجازت دے دی کہ جہاں پر بھی لفظ ایمان آئے تو اس کا ترجمہ ہے علی، تو اب جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے تو لکھو علی۔ سلامت رہے۔ جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے تو اس کے ترجمے میں لکھو علی، اس کے ترجمے میں لکھو علی، اس کے ترجمے میں لکھو علی۔ تو اب مجھے یہ استحقاق حاصل ہو گیا کہ جتنی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہ کرو کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لکھو اے علی والو، اے علی والو۔ اے علی والو، اے علی والو۔ تو جہاں پر بھی قرآن کہہ رہا اے ایمان والو تو اس کا ترجمہ ہے اے علی والو، ہے کہ نہیں؟ خندق میں کہہ دیا پیغمبر نے کہ ایمان ہے علی، تو اب محبت ہو گئی علی سے۔ اب تقریر کامل اور خاتمے پہ آ گیا۔ محبت ہے علی سے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ علی سے محبت کرو۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے دلیل دے دی کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، اور جہاں پر بھی لفظ ایمان آ جائے اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ علی۔ تو وَلَكِنَّ اللَّهَ سورہ حجرات میں کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم چاہتے یہ ہے کہ علی سے محبت کرو، اور اسی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے۔ اور اب ارشاد ہوا، ختم ہو گئی بات۔ بڑا حسین مجمع بیٹھا ہوا، حساس مجمع، میں صرف آیت اور آیت کا ترجمہ اور کچھ نہیں، کوئی تفصیل نہیں ہے میرے ساتھ۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اور آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کہ حبط اور ضبط میں کیا فرق ہے۔ بھائی ضبط تو یہ کہتے ہیں نا ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ضبط یعنی ضمانتیں ضبط۔ کسی نے یہ تسبیح مجھ سے لے لی
تو میرے پاس سے ضبط ہو گئی، لیکن ان کے پاس ہے، یعنی تسبیح کا وجود قائم ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضبط۔ اب جہاں تسبیح غائب ہی ہو جائے کہ جیسے تھی ہی نہیں، اسے کہتے ہیں حبط۔ سمجھ گئے؟ بزرگوں سے مخاطب نہیں ہو، بچوں کو سمجھایا میں نے۔ اب قرآن نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس نے ایسا ہی ہے جیسے نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا۔ جس نے علی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ختم کر دی میں نے گفتگو، اور میں نے اپنے حصے کی خدمت ادا کی، اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، اور آپ نے جیسا سننے کا حق ادا کیا، خدا آپ کے دامن معرفت کو محبت علی سے مزید بھر دے۔ اب صرف ایک جذبہ رہ گیا، اور وہ کیا جذبہ ہے؟ نفرت۔ ڈاکٹر صاحب، علی عمران بھائی، رتن صاحب، منتظر صاحب، ہمارے مہدی شاہ صاحب، اب صرف ایک جذبہ رہ گیا، اور وہ ہے نفرت۔ میں نے اپنا لہجہ بھی دھیما کر لیا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ تو بڑے ادب سے صرف ترجمہ کروں گا، آپ کی مرضی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجیے گا، اگر میں پہنچا سکا آپ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم چاہتے یہ ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو۔ پروردگار نفرت کس سے کرنا؟ کہ آیت پوری پڑھو، آیت پوری پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ نفرت کس سے کرنا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت کرو کفر سے، فسق سے اور عصیان سے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت کرو کفر سے، گنتے جائیں، کفر سے، فسق سے، عصیان سے۔ محبت ایک سے، نفرت تین سے۔ محبت ایک سے، نفرت تین سے۔ اب آپ کا امتحان ہے، میرا بھی اور آپ کا۔ کانوں کو کھلے رکھیں، سماعتیں جاگتی رہیں۔ بہت ہلکے سے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ پروردگار تو نے یہ تو بتا دیا اپنے نبی کی زبانی کہ ایمان کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دے کہ کفر، فسق اور عصیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا آیت پوری ختم کرو تو معلوم ہو جائے گا۔ اجازت ہے؟ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور نفرت کرو کفر سے، فسق سے، عصیان سے، یہی تمہارے راشدین ہیں۔ سلامت رہے میرے نوجوان دوست، سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس خدا